اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ نمبر 3 اشارہ ڈی۔ یاد رہے کہ اس کورس میں ہم شروع کے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، جن کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کورس کے 2 صفحات کو پڑھ لیا ہے، اور یہ تیسرا صفحہ ہے جس کے 4 اشارے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال منافقین کے لیے ہے، بارش کی مثال یہ بھی منافقین کے لیے ہے، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یا اگر آپ مختصراً دیکھیں گے: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف چوتھے اشارے کا، قرآن کا چیلنج۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کے اندر قرآن کا چیلنج ہے۔ قرآن نے کیا چیلنج کیا ہے کہ اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ۔ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے مددگاروں، تحقیق کرنے والوں، فلسفیوں کو بھی جمع کر لو۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس میں نبوت کا ثبوت موجود ہے۔ نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور شرح کو دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ وا یعنی اور، ان یعنی اگر، کنتم تم سب ہو، و ان کنتم اور اگر تم ہو، فی ریب یعنی شک میں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے شروعات میں دیکھا لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک اس میں، تو فی ریب شک میں، مما اس سے جو، یہ من پلس ما ہے، من یعنی سے، ما یعنی جو، لیکن اردو کی روانی کے لیے اس لے کر آنا پڑے گا۔ مما اس سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، اور نازل کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ۔ دیکھیے عطا یا تی کا جو مطلب ہے وہ آنے کا ہے، لیکن اگر اس کے بعد پریپوزیشن بازیر بھی آئے گا تو کیا ہوگا؟ فَأْتُوا بھی، عطا آیا بھی یعنی ساتھ،
آیا ساتھ یعنی کسی چیز کے ساتھ آیا یعنی کہ لایا، جیسے کتاب کے ساتھ آیا تو لایا، تو فَأْتُوا لے آؤ، بسورہ ایک صورت، بسورہ ایک صورت، فَأْتُوا بسورہ تو لے آؤ ایک صورت، من مثلہ، من یعنی سے، مثل یعنی طرح، ہی اس کی، من مثلی ہی اس کی طرح یا اس کے جیسی، یا اس جیسی، من مثلی ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، اس سے پہلے ہم نے دعا کو پڑھا اور یہ پکارنے کے معنی میں آتا ہے، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، یہاں پر شہداء کا مطلب ہے مددگاروں کو، یہاں شہداء کا معنی جو لیا گیا ہے وہ مددگاروں سے لیا گیا ہے، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم، ان یعنی اگر، کنتم تم ہو یا تم سب ہو، ان کنتم اگر تم سب ہو، صادقین سچے، اردو میں بھی صادق، صداقت، صدق اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، تو کیا پیغام ہوا اس میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، لے آؤ ایک صورت اس جیسی، یعنی اگر قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے شروع میں ہی قرآن کے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب اسی ریب یعنی شک و شبہ کا دوبارہ سے یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن جیسی صورت لے آؤ، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، اعبدوا ربکم، اور یہاں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کی آیات میں آخرت کا ذکر ہوگا، اس کے بعد کی آیت میں آخرت کا ذکر ہوگا، تو توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت، عبدنا، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کے جیسی، یعنی اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں اگر تم کو شک ہے، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ کلام آسمانی وحی نہیں ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی عرب ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، فصاغت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری عربی زبان کی، عرب دانی کی ایک مثال ہے دوسرے لوگوں کے سامنے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی تو اسی خطے کے ہو، تم بھی اس کے جیسی کوئی صورت لا کے پیش کر دو۔ اور خاص بات یہاں ہے کہ یہاں سورہ کا لفظ، سورہ کہا ہے، یعنی اس میں عام کو استعمال کیا ہے، کامن ناؤن کو استعمال کیا ہے، پراپر ناؤن کو نہیں، السورہ نہیں کہا کہ کوئی خاص صورت کی طرف اشارہ ہو کہ اس کے جیسی لے آئیے، کیا کہا؟ سورہ، کوئی بھی صورت لے آؤ، کسی بھی صورت کی طرح پیش کر دو،
من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے، قرآن میں شک ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو روکنے کے لیے، قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے، قرآن کو لوگوں کی زندگی میں آنے سے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ تک کیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے یتیم کر لیے، سارا مال اپنا لگا دیا۔ اگر وہ اس جیسا کلام پیش کرنے کی طاقت رکھتے تو یہ تو بہت آسان معاملہ تھا، یہ تو بہت آسان سودا تھا اس کے مقابلے میں کہ ان کو جنگ کرنی پڑے، مال لگانا پڑے، بچوں کو یتیم کرنا پڑے، بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے، تو یہ تو بہت آسان کام تھا۔ لیکن کوئی ایسا عرب کا شاعر، کوئی ایسا عرب کا جو ہے پڑھا لکھا انسان نہیں کھڑا ہوا جو قرآن کے جیسی کوئی صورت بنا سکے، کوئی صورت پیش کر سکے۔ جب اس سے وہ عاجز ہو گئے، جب اس میں وہ فیل ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے پھر لڑائی والا راستہ چنا۔ اب آپ مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندوں پر، اپنے بندے پر، بندوں پر نہیں بندے پر، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ، اپنے مددگاروں کو، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یعنی قرآن میں کئی سائنسی حقائق جو پیش کیے گئے ہیں، جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں، اور قرآن کریم ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل بھی موقع نہیں تھا۔ اور ہم جو ہے اگر کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر ہمیں بات کرنا ہو تو 1 منٹ بھی ہم بغیر رکے اور بغیر جو ہے ہماری زبان لڑکھڑائے ہم بات نہیں کر سکتے۔ کسی عنوان پر، کسی ٹاپک پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن ہماری زندگی کا ہمیں مکمل ضابطہ سکھاتا ہے، قرآن ہماری زندگی گزارنے کا
کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے عبادات ہیں، حقوق ہیں، قوانین ہیں وغیرہ، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت کرتے ہیں، جب تلاوت کریں گے تو یہ آپ کو بہت گہرائی تک لے جاتا ہے اور انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات و جذبات وغیرہ سب کو ایپل کرتا ہے۔ اور قرآن 23 سال کی مدت تک نازل ہوتا رہا، مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہاں ایک مذہبی کتاب ہے، یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سوچئے، جس انسان نے سب سے پہلا عمل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں، یعنی تمام سیکولر شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں کہی کہ یہ مسلمانوں نے کہا ہو، بلکہ یہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کہی ہے۔ مثلا انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا 11واں ایڈیشن میں قرآن کے ضمن میں انہوں نے اس مضمون کو شائع کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے، اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور یہ نہیں کہ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے، بلکہ وہ آپ میں ہمت و حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو بھی جگاتا ہے، اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے کہ اسے کس طرح گزارنا ہے، اور اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور یہ سکون بخشتا ہے۔ اور قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر یہ نازل ہوا نا، وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا، اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا، کہ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا، نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی تھی۔ اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جی ہاں، اب ہم اسباق دعا اور پلان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لیاؤ کوئی صورت اس کے جیسی، مثلی اس جیسی۔ تو قرآن کے چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس طرح کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے مددگاروں کو بھی بلا سکتے ہو، تحقیق کرنے والوں کو بھی، فلسفیوں کو بھی جمع کر لو، کوئی دقت نہیں۔ اور پھر کیا کہا نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ پھر پلان بھی ہو کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اسما اور افعال کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اسما ہم لوگوں نے پڑھے، عبد کی جمع ہے عباد، مانے بندے۔ سورہ کی جمع ہے سور، مانے سورہ۔ شہید کی جمع ہے شہداء، مانے گواہ۔ صادق کی جمع ہے صادقون، صادقین مانے سچے۔
اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر۔ صادقین، سچ بولنے والے، اس نے سچ بولا یا اس نے سچ کہا، صدقہ، صدقہ یصدق اصدق، صادق، مصدوق، صدق، سچ کہنا۔ 3 حروف والے کمزور افعال کو لیتے ہیں، وہبا، وعدا، قالا اور کانا کے وزن۔ کنتم، تم سب ہو، وہ تھا کانا، کانا یکون کن، کائن ڈیش کون یعنی ہونا۔ فاتو، تم سب لے آؤ، آرڈر کا فارم ہے، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا اتا یاتی کا مطلب آنے کا ہے، تو وہ آیا کیا ہوگا؟ اتا، اتا یاتی، ایتی، آتن، ماتی، اتیان یعنی آنا۔ ودعو، یہ اصل میں واو نہیں تھا، دعا یدعو، ادعو، ادعو، یہ بھی آرڈر کا فارم ہے، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بلا لو، تم سب بلا لو، اس نے بلایا یا اس نے پکارا کیا ہوگا؟ دعا، دعا یدعو، ادعو، داعن، مدعو، دعا یعنی بلانا، پکارنا۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔